بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سردار وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ اللہ اکبر، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ یہ بھی قرآن جو حافظ غلام مرسلین نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور وہ بھی قرآن جس پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں سارا وقت اپنے عزیز معروف ثنا خان رسول حافظ ظفر شہزاد گجر صاحب کے حوالے کر دوں۔ انہیں میں خود بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ اللہ نے بہت ملکہ عطا فرمایا ہے اور اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بہت اچھا سناتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے سنائیں گے اور آپ کیا یاد رکھیں گے۔ میں اب اسی حالت میں ہوں کہ میں چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ قرآن بھی لاریب ہے اور میرے آقا کی ذات اقدس بھی لاریب ہے۔ قرآن بھی بے عیب ہے اور میرے آقا کی ذات بھی بے عیب ہے۔ تھوڑی سی آپ اور توجہ کریں تو میں آپ کے حوالے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن آقا کے قلب اطہر پر میرے رب نے نازل کیا۔ اسلام ہے میرے رب کا۔ اسلام کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام دین ہے اور وہ دین ہے رب کا۔ اللہ نے وہ دین لوح محفوظ سے اٹھا کر، بڑی توجہ، لوح محفوظ سے اٹھا کر اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو اب یہ دین میرے آقا کا ہے، اسی لیے کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے، کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ اللہ کی ذات تو مکی مدنی نہیں ہے نا، لیکن کوئی صورت مکی ہے کوئی صورت مدنی ہے۔ قرآن رب کا، دین رب کا، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب دین ہے مصطفیٰ کا۔ کس کا؟ بولیے ذرا بولیے، کس کا؟ مصطفیٰ کا۔ لیکن ایک بڑا خوبصورت جملہ اپنے عزیز کے حوالے کر رہا ہوں۔ پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، توجہ، حجۃ الوداع کا موقع ہے، میدان عرفات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم۔ محبوب دین تھا میرا، میں نے دیا تجھے۔ اب جو تیرے سامنے کھڑے ہیں نا، انہیں بتا دو کم، یہ دین صحابہ اب تمہارا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب صحابہ کو بتا دو کہ اب یہ دین تمہارا ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، جن کا دین ہے کیا وہ خود دین میں نہیں ہے؟ جن کا دین ہے، اللہ فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب صحابہ کو بتا دیجئے یہ دین تمہارا ہے۔ اور رہ گئی بات دین کی تو اللہ فرماتے ہیں اکملت۔ آپ کو کام کریں نا، میری باتیں سمجھ آ رہی؟ آپ کو کام کریں وہ اچھے طریقے سے ہو جائے تو کسی کو بلا کے کہیں میں نے کام کیا ہے تو یہ ٹھیک ہو گیا نا، وہ کہے گی کام پورا ہو گیا تو اسے کہتے ہیں مکمل۔ میری جانب دیکھیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مکمل۔ اور آپ اس انداز سے کام کریں، اتنے خوبصورتی سے رنگ بھریں، کسی کو بلائیں اور اس سے پوچھیں دیکھنا میں نے کیسا کام کیا ہے، تو وہ کہے یار تو نے تے اخیری کر دیتی ہے، تو انہوں کہندے نے کامل، انہوں کی کہندے کامل۔ تے جے انہیں دا کم کرو، انہیں سونے رنگ بھرو، تے پھر کسی نو بلا کے پوچھو میں کم کیتا ہے کہ ہو جے ہے کیویں دا ہے، تے او دنہ چنگلی دے لوے تے کہے میرے کو لو کی پوچھ دیں کی شے چھڈی آ جڑی تو ادھے چ نہیں بھری، انہوں کہندے نے اکمل۔ انہوں کی کہندے مکمل، کامل، اکمل۔ ایک دفعہ ذرا
سارے بولو تو میں مانا کرا مکمل کامل اکمل چلو جے ناراض نہ ہو تو میں جملہ بولن لگا تو ناراض اگر نہ ہو تے لیکن سنبھال لوے ہو کسی کو جا کے پوچھ لوے اکمل انہوں کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ ہو دے وچ کوئی شے پائی جا سکے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ ہو دے وچ کوئی شے پائی جا سکے اللہ فرماندے نے سونیا تیرا دین الیوم اکملت لکم دینکم میں ایویں دا پورا کر دیتا ہے ایویں دا کامل تے اکمل کر دیتا ہے اس دین وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکتی ہے نہ کوئی شے پائی جا سکتی ہے اس شریعت وچوں نہ کوئی شے کڈ سکتے ہو نہ کوئی شے پا سکتے ہو محبوب کلمہ اکمل ہے اس کلمے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکتے ہو نہ کوئی شے پا سکتے ہو اذان اکمل ہے نہ اذان وچوں کوئی شے کڈ سکتے ہو نہ اذان وچ کوئی شے پا سکتے ہو محبوب دی جماعت پیغمبر اکمل ہے نہ کسی ایک صحابی نو وچوں کڈ سکتے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکتے ہو الیوم اکملت لکم دینکم اللہ نے محبوب دا دین اکمل بنا دیتا کیونکہ محبوب دی ذات بھی اکمل ہے حسن اچ اعلیٰ جمال اچ اعلیٰ کمال اچ اعلیٰ اخلاق اچ اعلیٰ خلوت اچ اعلیٰ صورت اچ اعلیٰ تو ایک کمیں ہو سکتا ہے کہ قرآن اعلیٰ نہ ہوندہ ایک کمیں ہو سکتا ہے کہ اسلام اعلیٰ نہ ہوندہ دین اعلیٰ نہ ہوندہ ایک کمیں ہو سکتا ہے کہ محبوب دی جماعت اعلیٰ نہ ہوندہ ایک میں ہو سکتا ہے محبوب دا یرانہ آلہ نہ ہوندہ ایک میں ہو سکتا ہے محبوب دا کرانہ آلہ نہ ہوندہ میرا عقیدہ جنہیں اپنے اکابر تو ملے محبوب دی صورت بھی آلہ جمال بھی آلہ جمال ہو جے اللہ نے عطا فرمایا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے کہنے کو ملبوس بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا حسن ایسا پیارے آقا کا حسن ایسا ایک ہے کہ پیارے آقا کا حسن فاطمہ دیکھے حسن دیکھے حسین دیکھے ابو بکر دیکھے عمر دیکھے عثمان و علی دیکھیں میں علماء کرام کی شفقت کا سہارا لے کر بڑا ایک نازک سا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور قرآن سے دلیل دوں گا میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا میرے آقا کا تو حسن وہ حسن ہے ایسا حسن ہے ایسا جمال ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی دبایا ہے لیکن لوگوں جو میں نے نبوت کے ہاتھ دبائے ہیں میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا نبوت کے ہاتھوں کو نرم پایا ہے میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے میرے خیال میں جلدی تھک گئے ہو آپ میرے آقا کا جمال آلہ کمال آلہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہی ہے بلند اور بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی آمنہ کا دلارہ ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا
नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खिजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी, रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी, भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके संवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, सबकी आंखों का आजा मोमिन देख जरा हर समत फजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब हवा में नबी नबी, अलफ से लो इंसान नबी, पासे कामिल बुरहान नबी, तासे तत्हीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से पाक जवाज नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, खासे खत्म रसूल नबी, खालिक का शक्कार नबी, बेकर हुस्न जमाल नबी, रासे राह पर हर हाल नबी, जासे है जाहिद भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी, मेरा सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफे भी नबी, साथ से सादिक जिक्र नबी, तासे तरफैन में नूर नबी, जासे पर नूर ज़हूर नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, ऐन से ऐनुल हक नबी, लैन से है गनी भी नबी, फासे फजले रब्बी भी नबी, मेरा काफ से किबला नबी नबी, काफ से काबा नबी नबी, कर नाम से पूछो क्या है नबी, लौलाद की पाक फिजा है नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूर कुरान भी नबी, वाओ से चेहरे वज़ुहा नबी, या सैयदुल्लाह साहब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, और पीर नबी के इज्जत भी नबी के कदमों में, अजमत भी नबी के कदमों में, शौकत भी नबी के कदमों में, इफ़्फ़त भी नबी के कदमों में, इफ़्फ़त भी नबी के कदमों में, इस्मत भी नबी के तार में उस हयात नबी, परवाना पुल सिरात नबी, गलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, हर मोमिन की तस्दीक नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हर मोमिन के नारों में नबी, है नूर भी नबी, अनवर भी नबी, कासिम भी नबी, आशिर भी नबी, सादिक भी नबी, रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, ज़हरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, अबरे करम भी नबी नबी, सलवात सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, हर सच्ची बात में नबी नबी, शुरका की जमात में नबी नबी, नबियों का प्यारा नबी नबी, मेरी आंख का तारा नबी नबी। आप भी जरा क्या दोस्त खत्म नबूवत, असमत सहाबा, असमत सहाबा, अवतार सहाबा, अवतार सहाबा, मकाम सहाबा, हजरत मौलाना काजी मुतीउल्लाह सईदी। मैं कहूँगा काजी साहब दोबारा आप कहेंगे, पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के नबी नबी की सदा लगाएगा 2 मिनट में। जब कहें काजी साहब नबी नबी तो दोनों हाथ उठा के नबी नबी दोबारा से कह दें काजी साहब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह काजी साहब वाह। दोनों हाथ उठा के जब नबी नबी आए तो आपने बोलना माशाअल्लाह, वाह काजी साहब वाह। दहर में उस हयात नबी, परवाना पुल सिरात नबी, कलियों के चटक में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, है दहर में उस हयात नबी, परवाना पुल सिरात नबी, कलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, हर मोमिन की तस्दीक नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हर मोमिन के नारों में नबी, है नूर भी नबी, अनवर भी नबी, कासिम भी नबी, कासिम भी नबी, ज़हरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, काबे का
झूमर नबी नबी, ऐबरे करम भी नबी नबी, सलवात सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, और सच्ची बात में नबी नबी, नबियों का प्यारा नबी नबी, मेरी आँख का तारा नबी नबी। पहुंच जाते हैं वालिदैन। आपके घर बच्चे पैदा होते रहते हैं ना, कि मैं कोई अजीब बात तो नहीं ना कर रहा। जीरो साइज का लिबास हमें दे दें, या घर में अगर खवातीन सिलाई करती हैं तो वो बिल्कुल छोटा सा जीरो साइज जिसका हो। बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो तब अगर कोई आपको तोहफतन भी जीरो साइज का लिबास दे तो आप कहेंगे तेरी मेहरबानी, रहने दे, अब ये हमारे बच्चे को नहीं आता। बच्चा 5 साल का हुआ, अब 1 साल वाला लिबास उसे नहीं आता। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। बच्चा 8 साल का हुआ, अब 5 साल वाला लिबास उसे, जी सुनिए, आता है? नहीं आता। एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पर पहुंच गया, जितना मेरे रब ने उसे कद अता करना है वो उस कद को पहुंच गया। अब जो उसका साइज बनेगा लिबास का वो यही रहेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? अब अजीज हैं, इनका 6 मीटर लगता है कपड़ा, और उम्र कितनी है? 25 साल। जब ये 50 साल के हो जाएंगे डबल, तब क्या 12 मीटर लगेगा जी? तब भी 6 लगेगा। अब 6 मीटर ही इनके लिबास के लिए कपड़ा लगेगा, क्योंकि ये अब अपने जोबन पर पहुंच गए। ये मेरी बात अगर समझ आ गई है तो मैं अगला जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, जब बनाया उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक एक शरीयत चाहिए थी, जनाब आदम लेकर आए। कायनात बड़ी हुई, तकाज़े बदले, जनाब नूह एक और शरीयत लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाज़े बदले, जनाब इब्राहीम एक शरीयत लेकर आए, जनाब मूसा एक शरीयत लेकर आए, जनाब ईसा एक शरीयत लेकर आए। कायनात जब अपने जोबन पर पहुंची, कायनात जब अपने जोबन पर पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता, तो मेरे आका खत्म नबुव्वत का ताज पहनकर कुरान लेकर आए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हजरत साहिबजादा काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब। मेरे आका आखिरी लिबास कुरान लेकर, सुनिए, बोलो ना मेरे साथ, हजरात तशरीफ लाते रहेंगे क्योंकि प्रोग्राम अभी चलना है। आप मेरी जानिब देखें खुदारा। मेरे आका आखिरी लिबास लेकर तशरीफ लाए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब मेरी जानिब देखें तो सही ना, कम अज कम बोले ना सही। आपकी निगाहें इधर उधर जाती हैं तो मैं बोलूं किसके साथ? मेरे आका आखिरी लिबास कुरान लेकर आए। बात समझ आ गई यहाँ तक? वो कुरान, अब बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मैं आपको फिरका वारियत के दलदल से बचा रहा हूँ, अगर आप सुने मेरा जुमला, और मैं आपको फसादी लोगों से बचा रहा हूँ, और मैं महज वाह कराने के लिए 2-4 जुमले ऐसे नहीं बोलना चाहता कि मैं किसी की आकबत ख़राब करूँ, अपनी कब्र ख़राब करूँ। मैं आपकी और अपनी कब्र संवारने के लिए जुमले बोल रहा हूँ। वो लिबास जो आका लेकर आए, अपनी ईमानदारी से बताओ, आज वो लिबास कोई अपने ऊपर ओढ़े तो वो मोमिन कहलाता है। आज वो लिबास 14 सदियां बाद कोई अपने ऊपर ओढ़े तो वो मुत्तकी कहलाता है। वो लिबास, जिसे मेरा जुमला समझ आ गया, जब मैं आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ तो फिर वो ना बोला उसमें दुख होगा। वो लिबास जो आका लेकर आए, उसे आज तेरा मुर्शिद तुझे पहनाए तो तू मुत्तकी बनता है, तेरा उस्ताद तुझे पहनाए तो तू मुत्तकी बनता है। वो लिबास जो आका लेकर आए, वो तेरा पीर आज तुझे पहनाए तो तू मुत्तकी बनता है। और वो लिबास जिन्हें आका अपने हाथों से खुद पहनाए वो सहाबा बनते। मकाम सहाबा, किरदार सहाबा, अफकार सहाबा, जमात सहाबा, दिफाए सहाबा। क्या बात!
وہ لباس آقا جسے خود پہنائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں، وہ لباس آقا جسے خود پہنائیں اسے عمر، عثمان، علی، معاویہ، طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو ہریرہ، بلال کہتے ہیں۔ تو جو ہے دوستو پیارے آقا میرے بھائی ہیں، انہوں نے حکم کر دیا، میں آپ سن رہے ہوں تو تب سناؤں، بڑی انہوں نے قیمتی بات ایک فرما دی کہ یہ سنا دوں، میں رات کہیں لائیو سن رہے تھے میرے پیارے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ذہنوں پہ بوجھ نہ بنوں، اس لیے جلدی جلدی رخصت ہو جاؤں۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ حضرت انس راوی ہیں اور پیارے آقا حضرت علی کے ساتھ کھڑے تھے۔ کس کے ساتھ؟ حضرت علی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں پیارے آقا۔ لیکن یہ جملہ سننے سے پہلے ایک بات میری سن لیجئے دھیان سے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے ایک تقریر میں کہا کہ پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے ابو بکر سے محبت ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ مجھے حسین سے محبت ہے۔ میں نے کہا میں نے یہ بھی کہا۔ وہ کہنے لگا نہیں، ایک جگہ پہ آپ نے کہا کہ مجھے فاطمہ سے محبت ہے سب سے زیادہ۔ ہاں، میں نے کہا میں نے یہ بھی کہا۔ وہ کہتا ہے مولویوں کی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے عائشہ سے محبت ہے، کوئی کہتا ہے حضور نے فرمایا مجھے فاطمہ سے محبت ہے، کوئی کہتا ہے حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے۔ میں نے کہا مولوی بھی ٹھیک کہتے ہیں اور حضور کا فرمان سچا ہے، تو نے باتیں اصل میں آدھی آدھی سنی ہیں، تو نے باتیں آدھی آدھی سنی ہیں۔ پیارے آقا سے جب پوچھا گیا کہ بندوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا ابو بکر سے۔ پھر پوچھا گیا کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا عائشہ سے۔ اور پوچھا گیا بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا فاطمہ سے۔ بچوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا حسین سے۔ اس لیے باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے کیوں یہ جملہ مثال عرض کی، اس لیے کہ جب میں وہ بات سنانے چلا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے سنا ہے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ پیارے آقا کا فرمان ہے حسین جنت کا سردار ہے۔ جی پیارے آقا نے ایک موقع پہ فرمایا فاطمہ جنت کی سردار ہے۔ میں نے کہا حسین حضرت حسن اور حضرت حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ وہ مجھے بندہ کہنے لگا کہ جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے، جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے، پھر اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے کہ جوانوں کا سردار حسین؟ مطلقاً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جنت کا سردار حسین ہے۔ پوری باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ میں نے کہا یہ بالکل بات ٹھیک ہے، پیارے آقا کا فرمایا کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں حضرت حسن اور حسین، اور جنت میں یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے، اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جنت میں سب کو حضرت یوسف والا حسن ملے گا۔ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ نہیں ہے کہیں، اگلے پہ لازمی سبحان اللہ کہیں گے۔ جنت میں 70 حوریں ملے گی، کتنی؟ لیکن خاطر جمع رکھیے ایک بات کو، یہ والی بھی ملے گی، یہ والی بھی ملے گی انشاءاللہ کہتے ہیں۔ آمین۔ میں نے عرض کیا کہ جو جوانی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو اور وہ جنتی ہو، نوجوانی کے عالم میں جسے موت آئے اور وہ جنتی ہو، ایسے طبقے کے حضرت حسن اور حضرت حسین سردار ہوں گے۔ اب جملہ سنیے، پیارے آقا حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں اور پیارے آقا فرماتے ہیں علی، توجہ، پیارے آقا فرماتے ہیں علی، جی یا رسول اللہ، علی تجھے جنت کے بوڑھوں کا سردار نہ دکھاؤں؟ جنت کے بوڑھوں کے سردار تجھے نہ دکھاؤں؟ جی یا رسول اللہ دکھائیے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، ایک جانب دیکھا تو ادھر سے ابو بکر و عمر آ رہے تھے، ابو بکر و عمر آ رہے تھے۔
پیارے آقا نے یوں اشارہ فرمایا کہ یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار. سبحان اللہ ڈیلی ہوگی آپ کی. یہ ہے جنت کے بزرگوں کے سردار. اور یوں انگلی کا اشارہ فرمایا. اب یہاں پہ میں اہل نظر کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. پیارے آقا جب ابو بکر کا تذکرہ فرماتے تو شہادت کی انگلی کھڑی کرتے. جب حضرت عمر کا تذکرہ فرماتے درمیان والی انگلی کھڑی کرتے. جب دونوں کا تذکرہ فرماتے تو یوں کرتے, اشارہ یوں کرتے, اشارہ یوں کرتے. اب سوچنے کی بات یہ ہے, کسی کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے, ابو بکر کے لیے شہادت والی انگلی کا اشارہ کرتے, حضرت عمر کے لیے یہ والی انگلی کا اشارہ کرتے. یہ انگلی تو چھوٹی ہے, یہ انگلی بڑی ہے. ابو بکر کے لیے اس انگلی کا اشارہ کرتے, حضرت عمر کے لیے اس انگلی کا اشارہ کرتے. تیری یہ شہادت والی انگلی چھوٹی ہے, میری یہ شہادت والی انگلی چھوٹی ہے. سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو, چونکہ یہ انگلی حضرت ابو بکر کے لیے اٹھایا کرتے تھے. اللہ نے میرے آقا کے ہاتھ یوں بنائے کہ ساری انگلیوں میں سے شہادت کی انگلی سب سے بڑی انگلی تھی. ساری ہاتھوں کی انگلیوں میں سے شہادت والی انگلی پیارے آقا کی سب سے اونچی تھی. پیارے آقا نے یوں فرمایا, ایک جملہ انہوں نے کہہ دیا, اس کے لیے مجھے ساری بات کرنی. پیارے آقا نے یوں فرمایا, یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار. پیارے آقا انہیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. ابو بکر و عمر ادھر دیکھتے ہیں, وہ بھی مسکرانے لگے. اچانک سے مسکراتے مسکراتے پیارے آقا کے چہرے پہ ملال آ گیا, غصہ آ گیا, رنجیدہ ہو گیا پیارے آقا کا چہرہ مبارک. حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے, قریب آئے اور آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کا چہرہ پہلے حشاش بشاش تھا, آپ مسکرا رہے تھے, اچانک سے آپ کا چہرہ رنجیدہ ہو گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں, جب میں نے تمہیں دیکھا, تم دونوں کو دیکھا تو میں خوش ہوا, مسکرایا. تھوڑے فاصلے پہ مجھے ایک شیطان دکھائی دیا, اور وہ شیطان کو جب میں نے دیکھا تو اس وقت میں افسردہ ہوا, اور اس شیطان کو میں نے ایک التجا کرتے دیکھا. وہ اپنے رب سے ایک دعائی کر رہا تھا, ایک التجا کر رہا تھا, اور دعائی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا, مولا تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے میں جانتا ہوں, تو نے مجھے جہنم میں ڈالنا ہے میں جانتا ہوں, لیکن مولا جہاں تو نے ابو بکر و عمر سے بغض والے کو پھینکنا ہے نا, وہاں مجھے نہ پھینکنا. جہاں تو نے ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکنا ہے نا, وہاں مجھے نہ پھینکنا. اب پیارے آقا نے جب یہ فرمایا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر وہ بھی افسردہ ہو گئے, اور وہ سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ کوئی ہم سے بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے, ہم سے کیوں کوئی بغض رکھے گا, ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے؟ ہمارا تو جو تھا تن من تن آپ پر لٹا دیا, آپ کے قدموں پہ نثار کر دیا, ہم سے کون بغض رکھے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں, ہاں تم سے بغض رکھنے والے ہوں گے. ایک قوم آئے گی جو قرآن کی آیات کے معنی اپنے مرضی کے بدلیں گے, اور وہ تم پر گالیاں بکیں گے. ایک قوم ایسی آئے گی جن کے سینے میں تمہارا بغض ہوگا, لیکن ابو بکر پریشان نہ ہو, تم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے. ابو بکر تم سے محبت کر. جب یہ جملہ سنا نا حضرت ابو بکر نے, اور ساتھ ہی پیارے آقا نے فرمایا, اچھا ابو بکر یہ تو بتاؤ جو تم سے محبت کریں گے تم انہیں کیا دو گے؟ جو تم سے محبت کریں گے تم انہیں کیا دو گے؟ میں بڑی محبت سے یہ جملے آپ کو سنا رہا ہوں. میں آج نماز پڑھوں, آپ نماز پڑھیں, سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے قبول ہوئی ہے, روزہ رکھیں نہیں دعویٰ کر سکتے قبول ہوا ہے, 6-7-8 لاکھ کا حج کریں نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے, صدقہ دیں نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے. اب یہ جملہ سنیے گا اور یقین جانیں اہل ذوق کو اور ایمان والے کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی, اور اس کے لب خود سے بولیں گے. حضرت ابو بکر کو پوچھتے ہیں پیارے آقا, جو تجھ سے محبت کرے گا تو اسے کیا دے گا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں, یا رسول اللہ جو مجھ سے محبت کریں گے نا, میں اپنی ساری نیکیوں میں سے 1/4 نیکیوں اس بندے کو عطا کر دوں.
شان سیدنا ابو بکر صدیق، شان سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر ہے چرچ جس کے عرش پر، کہو واہ صدیق واہ، واہ صدیق واہ، واہ صدیق واہ، واہ صدیق واہ، واہ صدیق واہ۔ جب حضرت عمر سے پوچھا عمر تم کیا دو گے، تو حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر نے اپنی نیکیوں کا چوتھائی دے دیا ہے تو میں بھی اس بندے کو اپنا چوتھائی حصہ دے دوں گا۔ شان سیدنا عمر بن خطاب، شان سیدنا عمر فاروق، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا ابو بکر وہ ہے۔ پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جبریل امین ساتھ ہیں، پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، معراج سے واپسی ہو رہی ہے، میں جب جا کے سناؤں گا مانے گا کون؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ اور پیارے آقا جیسے تشریف لائے یوں سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں جناب ابو بکر، پیارے آقا کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں، اور پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، نگاہیں اوپر نہیں کی، جھکائے ہوئے عرض کیا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ مجھے بیت اللہ میں لے کر گئے، صدقت یا رسول اللہ، بیت اللہ میں مجھے لٹایا، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا تھا، آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ، جنت سے انوارات لایا تھا جبریل، انہیں میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ، پھر جبریل نے اپنا یوں ہاتھ پھیرا سینے پر، وہ سینہ بند ہو گیا، صدقت یا رسول اللہ، براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ، براق چلی، صدقت یا رسول اللہ، بیت المقدس پہنچے، میں نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، پھر پہلا آسمان، صدقت یا رسول اللہ، چوتھا صدقت یا رسول اللہ، سدرہ، صدقت یا رسول اللہ، جبریل رک گئے، صدقت یا رسول اللہ، میں عرشوں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے جنت دکھائی گئی، صدقت یا رسول اللہ، میں نے تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، ابو بکر تیرے دشمن کا انجام دیکھا، صدقت یا۔ جب ساری بات ہو چکی اب سامنے یوں پیارے آقا کے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں جناب ابو بکر، ساری بات ہو چکی تو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اشہد انک نبی حقا، اشہد انک نبی حقا۔ جب ابو بکر یہ بولتے ہیں اور پیارے آقا سنتے ہیں تو اب حضور کا جواب سنیے، پیارے آقا فرماتے اب جب ابو بکر کہتے ہیں اشہد انک نبی حقا، پیارے آقا فرماتے ہیں اشہد انک صدیق حقا۔ اللہ، جس کو صدیق خود خدا نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ لمبی ہو جائے گی بات، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے حوالے، نہیں زیادہ لمبی ہو جائے گی بات۔ پیارے پیارے آقا، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھتے ہیں صحابہ۔ فیصل آباد کے کسی بندے کے بارے میں معلومات چاہیے ہونا تو فیصل آباد والوں سے پوچھو، لاہوریوں سے نہیں۔ لاہوریوں کو اس کے بارے میں کیا پتا؟ کسی سیاسی بندے کے بارے میں معلومات چاہیے تو سیاست والوں سے پوچھئے۔
اخباری بندے سے متعلق معلومات چاہیے تو اخبار سے پوچھئے. صحابہ اگر تاریخی شخصیات ہوتی تو پھر تاریخ سے پوچھتے. صحابہ تو قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ تو قرآنی شخصیات ہیں. میں تاریخ سے تو تب پوچھوں صحابہ کے بارے میں جب مجھے قرآن نہ بتا رہا ہے، جب مجھے آقا کا فرمان نہ بتا رہا ہے. ہر ایک کی بات جوتے کی نوک پر رکھی جا سکتی ہے. قرآن سچا ہے، آقا کا فرمان سچا ہے. صحابہ حق ہیں، صحابہ حق ہے. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. عموماً جب کہیں جھگڑا ہوتا ہے یا بحث لوگ کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے. ادھر والے بھی نعرے لگا رہے ہیں، ادھر والے بھی نعرے لگا رہے ہیں، یہ بھی جلسے کر رہے ہیں، وہ بھی جلسے کر رہے ہیں. تو ہر گاؤں میں ایک سیانہ ذرا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیانہ سمجھنے والا. وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں یہ کیا جھگڑا ہے، اور وہ پھر بتاتا ہے. وہ کہتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے، ایک طبقہ آل بیت والا ہے. ایک طبقہ ہر وقت صحابہ کرتا رہتا ہے، ایک طبقہ ہر وقت آل بیت کرتا رہتا ہے. یہ اب وہ سیانہ بندہ اپنے ذہن کے مطابق بات بتاتا ہے اور ہمارا معاشرہ اسی بات کو سچ سمجھتا ہے. میں اس بات سے متفق نہیں، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے میں یہ بات تسلیم کر لوں کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے، ایک طبقہ آل بیت والا ہے، تو اپنی ایمانداری سے مجھے بتائیے، میں آپ کو جج بناتا ہوں، آپ کو منصف بناتا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے. ایک طرف سے اگر صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے آل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے؟ جی نہیں. تو بات واضح ہے کہ جو صحابہ والا ہے وہی آل بیت والا ہے. جو صحابہ کا غلام ہے وہ آل بیت کی گستاخی نہیں کر سکتا. اور اگلی بات سن لیجئے، جو آل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. کہلوانے کی میں بات نہیں کر رہا کہ جو اہل بیت والا کہلواتا ہے، نہیں، جو اہل بیت والا ہے وہ صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتا. اگر اہل بیت کو ماننے کا ایک دعویٰ کرتا ہے، سیدہ فاطمہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے جس نے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا؟ ایک حضرت علی کو مانتا ہے تو وہ اس کا کیسے انکار کر سکتا ہے حضرت علی نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں؟ جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے، جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. جن کی اتنی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں نا، جو بکواس کرتے ہیں، یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ اہل بیت والے ہیں. یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ اہل بیت والے ہیں. نہ ان کا صحابہ سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق ہے. یہ محض فسادی ہیں، یہ محض اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس قوم کے دشمن ہیں. صحابہ کو ماننے والا اہل بیت کی بے ادبی نہیں کر سکتا، اہل بیت کو ماننے والا صحابہ کی بے ادبی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دونوں کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، دونوں کا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہے. ایک حضور کا گھرانہ ہے، ایک حضور کا یارانہ ہے. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، آل بیت کے بھی غلام ہیں. نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی. جو سیدہ بطول ہیں وہ دختر رسول ہیں. کتنا عالی شان کر علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. اتنا عالی شان کر نبی کا گھر، علی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. یوں ہی نہیں جملہ بول دیا کہ فرشتوں کے نزول ہیں. حضرت علی کئی دنوں کی مسافت اور تھکاوٹ کے بعد گھر پہنچے تو سیدہ فاطمہ سے پوچھتے ہیں، فاطمہ کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں نہیں، کئی دنوں سے فاقہ ہے، حسن و حسین نے بھی کچھ نہیں کھایا. حضرت علی گھر نہیں بیٹھے، باہر چلے گئے مزدوری کرنے کے لیے. مزدوری نہیں ملی. ایک صاحب سے 1 دینار ادھار لیا. وہ ادھار والا دینار لے کر تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے حضرت مقداد مل گئے. مقداد کو رنجیدہ دیکھا تو حضرت علی پوچھتے ہیں کیوں رنجیدہ ہو؟ مقداد کہتے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، باہر نکلا ہوں مزدوری بھی نہیں ملی، بچوں کی حالت دیکھی نہیں گئی، گھر سے باہر آ گیا. حضرت علی کہتے ہیں ہے تو میرے گھر میں بھی یہی حالت، مزدوری نہیں ملی، 1 دینار ادھار لیا ہے،
یہ دینار تو لے جا، یہ دینار۔ حضرت علی نے جب یہ کہا، مقداد کہتے نہیں آپ شہزادوں کے لیے، حسن حسین کے لیے لے جائیں، کوئی چیز لے جائیں۔ حضرت علی کہتے نہیں، تجھے رب کی قسم لے جا۔ حضرت مقداد نے دینار لے لیا۔ اب حضرت علی گھر نہیں گئے، مسجد تشریف لے آئے۔ ظہر کی نماز پیارے آقا کے پیچھے ادا کی، گھر نہیں گئے، مسجد میں بیٹھ گئے۔ عصر کی نماز پیارے آقا کے پیچھے ادا کی، گھر نہیں گئے، وہیں بیٹھے رہے۔ مغرب کی نماز جب ادا کی تو پیارے آقا مغرب کی نماز کے بعد کہتے ہیں، علی جی یا رسول اللہ، علی آج تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے، گھر میں ہے نا کچھ کھانے کو۔ علی کہتے ہیں علی کا نام ہی لیتے، میں علی کی کرامت سنانا۔ علی گھر میں ہے نا کچھ کھانے کو؟ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، ہے نا کچھ کھانے کو؟ اب حضرت علی خاموش۔ پیارے آقا پھر پوچھتے ہیں اور آگے آگے چل دیے پیارے آقا، حضرت علی پیچھے پیچھے ہیں۔ جب پیارے آقا نے دوسری بار پوچھا، حضرت علی کہتے ہیں مرحبا، اہلاً سہلاً، تشریف لائیے۔ اور ظفر بھائی، حضرت قاری ہارون صاحب، پیارے آقا نظریں جھکائے ہوئے پیچھے پیچھے، پیارے آقا کے پیچھے پیچھے حضرت علی۔ اور اس عالم میں جب پیارے آقا تیسری بار فرمایا نا تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے، تو میرا ایک تخیل ہے، میرا وجدان ہے، حضرت علی نے رب سے لائن ملا کے کہا ہوگا، مولا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، اے خدا اے خدا، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ کیا بات ہے قاضی صاحب۔ پھر نظریں جھکائی چل پڑے، فاطمہ کا گھر آ گیا۔ توجہ ہے دوستو، توجہ ہے، فاطمہ کا گھر، کوئی عالی شان گھر نہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں، ٹپکتی ہوئی چھت، کھجور کی چٹائی، یہ ہے جنت کی ملکہ کا گھر۔ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ پیارے آقا نے دستک دی، اندر تشریف لے گئے۔ دونوں شخصیات ہیں، پیارے آقا ہیں اور حضرت علی ساتھ ہیں۔ اب دیکھا تو حضرت فاطمہ مصلی پر ہیں۔ پیارے آقا نے بیٹھتے ہی یوں سامنے اشارہ کیا، فاطمہ بیٹا وہ جو سامنے مٹی کا برتن پڑا ہے پرات، دیکھنا اس سے دھواں اٹھ رہا ہے، کیا خوشبو آ رہی ہے۔ اب حضرت فاطمہ اٹھی اس برتن کو اٹھانے کے لیے، جب اٹھا کے واپس پلٹی تو نگاہیں ملی حضرت علی سے۔ حضرت علی نے نگاہوں میں سوال کیا، مجھے تو کہا تھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت فاطمہ نے نگاہوں میں جواب دیا، اس رب کعبہ کی قسم جس نے میرے بابا کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، میں نہیں جانتی یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محبوب کے دل پہ القاء کیا، محبوب کو حالات سے آگاہ کیا، تو پیارے آقا فرماتے ہیں علی تو پریشان نہ ہو، فاطمہ تو حیران نہ ہو، ھذا ثواب الدینار۔ شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان سیدنا علی المرتضیٰ، شان اماں سیدہ فاطمہ الزہرا، تاجدار ختم نبوت۔ نبی کی گود میں پلی وہ سیدہ، نبی کی گود میں پلی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہیں وہ دختر رسول ہیں۔ کتنا عالی شان گھر، نبی کا گھر، علی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں۔ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ سنا اے وقت کے یزیدیوں، سنا اے شمر کے کسیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، میرا صاحب نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزبہ بھی حسین ہے۔
صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو سب کو مانے وہ مومن ہوتا ہے، جو اپنی مرضی کے چن لے باقیوں کا انکار کر دے اسے منکر کہتے ہیں، سب کو ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ الحمدللہ اہل حق مومن ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ منکر اسے کہتے ہیں جو کچھ کو مانے اور کچھ کو چھوڑ دے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آج آپ ترازو لگا لیں کہ میں ان شخصیات کے اعمال تولنے لگا ہوں، ان کے ایمان تولنے لگا ہوں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور ہمیں اکابر نے یہ تعلیم دی ہے کہ آج اگر کوئی عام مسلمان آج کے ولی کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو اسے بھی کافر نہ کہو، اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ۔ آج اگر مسلمانی کا کوئی دعویٰ کرے اور آپ کو دکھائی دے کہ اس نے بیعت بھی کی ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، تو اس کے دلوں کو ٹٹولنے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ جو آج کسی مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ مومن ہے، اور جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو کہے میں انہیں ابھی ان کے لیے اپنا ترازو لگانا ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو کس بات کی مولی ہے؟ جسے بیوی دوسری دفعہ سالن نہ دے وہ صحابہ کے بارے میں بحث شروع کر دیتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کون نہیں آ رہی؟ صحابہ حق ہیں، آل بیت حق ہیں۔ جو صحابہ کی توہین کرے وہ بھی اسلام میں نہیں رہتا، اور جو اہل بیت کی توہین کرے وہ بھی اسلام میں، بولیے وہ بھی اسلام میں نہیں رہتا۔ آخری جملہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، بہت وقت میں نے لے لیا۔ حضرت میرا عقیدہ، میں اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پیارے آقا کی تدفین کہاں ہوئی؟ روضہ مبارک کہاں بنا؟ اماں عائشہ کے حجرے میں۔ بولو نا اماں عائشہ کے حجرے میں۔ 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر کی رحلت ہوئی، تدفین کہاں ہوئی؟ جی جو بات تجھے پتہ ہے، یہ بات حضرت علی کو نہیں پتہ تھی کہ میں ابو بکر کو نہ دفن ہونے دوں؟ حضرت علی تلوار لے کے کھڑے نہ ہو جاتے دروازے پر، نہیں دفن ہونے دیتا؟ بزدل سمجھتے ہو علی کو؟ جی بزدل سمجھتے ہو؟ شیر خدا ہے، اسد اللہ ہے، ایک وار میں مرحب کو اڑاتا ہے، خیبر کو فتح کرتا ہے، عمر بن عبد ود کے ایک وار میں 2 ٹکڑے کرتا ہے۔ اس حضرت علی کو بزدل سمجھتے ہو کہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ابو بکر ٹھیک نہیں اور اسے تدفین ہونے دی؟ پھر مان لے کہ علی سچا ہے، ابو بکر سچا ہے، آج کا تجھے فرقے میں ڈال کر فسادی تیری قبر تباہ کرنے والا جھوٹا ہے۔ وہ سچے ہیں، صحابہ بھی سچے ہیں، آل بیت بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر کی تدفین کہاں ہوئی؟ پیارے آقا کے ساتھ۔ تب حضرت علی نہیں تھے؟ بولیے نا میرے ساتھ۔ حضرت حسن نہیں تھے؟ حضرت حسین نہیں تھے؟ نہیں سمجھتے تھے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، نہ دفن ہونے دے روضہ رسول میں؟ پیارے آقا کا فرمان اس وقت کیا انہوں نے نہیں سن رکھا تھا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نہیں سن رکھا تھا؟ آج حدیث میرے پاس پہنچ گئی ہے، آپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ حضرت علی کو نہیں پتا تھا یہ جنت ہے؟ بولو نا، حضرت علی کو نہیں پتا تھا یہ جنت ہے؟ نہ دفن ہونے دوں، سچ سمجھانا تبھی دفن ہونے دوں۔ حق ہے، صحابہ بھی یاد رکھیے۔ کسی جاہل کے کہنے پر اپنی قبر اور عاقبت برباد مت کیجئے۔ صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں، ازواج مطہرات بھی حق ہیں۔ آج کسی کو کوئی حق یہ نہیں پہنچتا کہ ان پر تنقید شروع کر دے۔ مسلم لیگ کی رکنیت والا نواز شریف کی فیملی کو کچھ نہیں کہے گا، پیپلز پارٹی کی رکنیت والا زرداری اور بھٹو کی فیملی کو کچھ نہیں کہے گا۔ حضور کا کلمہ پڑھے اور حضور کے خاندان پہ انگلی اٹھائے، ازواج مطہرات پہ انگلی اٹھائے، اور پھر وہ رہے بھی مسلمان۔ این خیال استو وحال استو جنو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رکھے، آمین۔
اللہ رب العزت حافظ غلام مرسلین صاحب اللہ انہیں عالم بعمل بنائے، اور جنہوں نے پروگرام محبت سے سجایا، بھائی عبداللہ صاحب، بھائی احمد سعید صاحب، قاری ہارون صاحب، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے مالک ہیں میرے عزیز معروف ثنا خان رسول قاری ظفر شہزاد صاحب، اللہ نے بہت عزتوں سے نوازا ہے، بہت عزتوں سے نوازا ہے اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ بڑی محبت سے سنیے گا، میں بھی انہیں بڑی محبت سے سنتا ہوں، اور میری گاڑی میں بھی ان کی پڑھی ہوئی نعتیں چلتی رہتی ہیں، آپ کو بھی لطف آئے گا، اور جنہوں نے بلکہ پہلے سن رکھا ہوگا ان کا ایمان دوبالا ہو جائے گا۔